خواتین حضرات، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کے بچوں کی صحت کے بارے میں معلومات آپ کو پہنچا رہی ہے، جس کے ذریعے آپ اپنی بچوں کی صحت کو بہتر سے بہتر رکھ سکتے ہیں، بیماریوں سے بچا سکتے ہیں اور اپنی فیملی لائف کے مسائل کو کم سے کم کر سکتے ہیں۔ ہم لیبارٹری ٹیسٹ کے بارے میں بتانا چاہیں گے کہ کس طرح بچوں کے لیبارٹری ٹیسٹ کیے جاتے ہیں۔ جب بھی کوئی بیمار ہوتا ہے یا کوئی بچہ بیمار ہوتا ہے تو پیرنٹس جو ہیں، والدین جو ہیں، بچے کو اپنے فیملی ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتے ہیں۔ فیملی ڈاکٹر کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ میڈیکل ہسٹری معلومات حاصل کرے والدین سے، یا جو بھی افراد بچے کو ڈاکٹر کے پاس لے کے گئے وہ معلومات حاصل کر کے اور فزیکل ایگزامینیشن یعنی کہ جسمانی طور پر اس کا بچے کا ایگزامینیشن کر کے ڈاکٹر جو ہیں وہ اندازہ کرتے ہیں کہ بچے کو کیا ہیلتھ پرابلم ہے۔ اب اس کو جو ڈائگنوسس ان کے ذہن میں ہوتی ہے اس کو کنفرم کرنے کے لیے، مزید کنفرم کرنے کے لیے وہ لیبارٹری ٹیسٹ کراتے ہیں۔ بعض دفعہ کچھ بیماریوں کو ایکسکلوڈ کرنے کے لیے بھی ٹیسٹ کرائے جاتے ہیں کہ وہ بیماریاں ہیں تو نہیں۔ مثال کے طور پر اگر کسی بچے کو بخار ہے اور اس علاقے میں ٹائیفائڈ کے کافی کیس آ رہے ہیں تو ڈاکٹر ٹائیفائڈ کے حوالے سے اندازہ کریں گے کہ بچے کو جو بخار ہے وہ ٹائیفائڈ کا ہے یا نہیں ہے۔ اندازہ کرنے کے بعد وہ لیبارٹری ٹیسٹ لکھتے ہیں اور لیبارٹری پیشنٹ کو بھیج دیتے ہیں، وہاں پر اس کے ٹیسٹ پرفارم کیے جاتے ہیں۔ اب ہم آپ کو بتانا چاہیں گے کہ کیا کیا ٹیسٹ، کامن جو ٹیسٹ ہیں وہ کیا ہوتے ہیں۔ کامن ٹیسٹوں میں جو ہے بلڈ ٹیسٹ جو ہے وہ کچھ بلڈ ٹیسٹ جو ہے وہ ڈاکٹر اپنے کلینک میں بھی کر سکتے ہیں، اور کچھ بلڈ ٹیسٹ کے لیے پیشنٹ کو لیبارٹری بھیجا جاتا ہے جہاں پر ایکسپیرینس ٹیکنیشین ہوتے ہیں اور وہ بچے کے لیبارٹری ٹیسٹ کے لیے بلڈ یا جو بھی سیمپل ڈاکٹر نے تجویز کیا ہے وہ سیمپل لے کر اور لیبارٹری ٹیسٹ پرفارم کیے جاتے ہیں۔ اگر کچھ کم بلڈ کی ضرورت ہو تو ایک اسمال نیڈل سے بھی پرک کر کے بچے کے جو ہیل ہے یا پاؤں کی جو ایڑی ہے اس کے اندر سے بلڈ لیا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر مزید زیادہ ٹیسٹ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے تو اسے ضروری ہوتا ہے کہ وہ سرنج سے بلڈ لیا جائے تاکہ کمپلیٹ ڈائگنوسس ہو سکے، جو بھی مرض ہے اس کی کمپلیٹ ڈائگنوسس ہو سکے۔ اگر زیادہ بلڈ لینا ہے تو بچے بہت ہی خوفزدہ ہو جاتے ہیں خون لینے کے پروسیس میں، تو والدین جو ہیں وہ اسسٹ کر سکتے ہیں اور بچے کو مختلف طریقے سے مختلف باتوں میں لگا کے یا مختلف کوئی ٹوائز وغیرہ یا کھلونے وغیرہ دے کے اس کی توجہ مختلف کر کے اور ٹیکنیشین کو ہیلپ کر سکتے ہیں تاکہ بچے کا خون یا بلڈ جو بھی سیمپل ہے وہ لیا جا سکے، آسانی سے لیا جا سکے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ والدین کو صحیح معلومات ہونی چاہیے کہ ٹیسٹ کیا ہو رہا ہے، اس میں کتنا بلڈ لیا جائے گا، اور اس میں اور مزید کیا ٹیسٹ ہوں گے۔ اب بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ڈاکٹر حضرات جو ہیں وہ کافی زیادہ تعداد میں ٹیسٹ لکھ دیتے ہیں جس میں خون لینے کی خاصی ضرورت ہوتی ہے۔ اب مائیں جو ہیں بہت پریشان ہو جاتی ہیں جب وہ بلڈ دیکھتی ہیں کہ اتنا زیادہ خون بچے کا نکالا جا رہا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے سے صحیح اندازہ ہونا چاہیے پیرنٹس کو، والدین کو، کہ کون سے ٹیسٹ ہونے ہیں اور اس کے لیے کیا کیا پروسیجر اڈاپٹ کیا جائے گا اور کس طرح یعنی کہ یہ سب چیزیں ہوگی۔ اب ہم آپ کو بتائیں گے کہ کامن ٹیسٹ ہیں کون سے۔ کامن ٹیسٹ جو ہے عام طور پر جو لیا جاتا ہے بچوں کا، کمپلیٹ بلڈ کاؤنٹ، خون کا جو ٹیسٹ ہے
خون کا ٹیسٹ جو ہے نا کمپلیٹ بلڈ کاؤنٹ. اب کمپلیٹ بلڈ کاؤنٹ کو سی بھی کہتے ہیں اور سی پی بھی کہتے ہیں, کمپلیٹ بلڈ پکچر بھی کہتے ہیں اور کمپلیٹ بلڈ کاؤنٹ بھی کہتے ہیں. اس ٹیسٹ کے اندر ہم آپ کو یہ بتانا چاہیں گے کہ لیبارٹری میں خون کی انالیسس کی جاتی ہے. خون جو ہے دو حصوں میں مشتمل ہوتا ہے, ایک فلوئڈ ہوتا ہے اور ایک سیلز ہوتے ہیں. اب جب بھی کوئی بیماری ہوتی ہے تو سیلز کے اوپر بھی اثر پڑتا ہے. سیل کی تعداد گھٹ سکتی ہے, کچھ سیلز کی تعداد بڑھ جاتی ہے, اور ان سیلز کی تعداد کو کم یا بڑھنے کی جو علامتیں ہوتی ہیں وہ بیماری کو ظاہر کرتی ہیں کہ کس بیماری میں کون سے سیل کی تعداد انکریز ہو گئی ہے, کون سے خون کے خلیوں کی تعداد انکریز ہو گئی ہے, اور ان کی وجہ سے ہم یہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ بچے کو کیا مرض ہے. اسی طرح جو سیل اگر کم ہو جائیں تو ان میں بھی یعنی کہ کنڈیشن ہمارے ذہن میں ہوتی ہے, ڈاکٹر حضرات کے ذہن میں ہوتی ہے کہ کن بیماریوں میں خون کے سیل کم ہو جاتے ہیں. مثال کے طور پر ریڈ سیل کی تعداد ایک خاص تعداد ہے جو کاؤنٹ نارمل کہا جاتا ہے, ریڈ سیل کاؤنٹ. اگر وہ کاؤنٹ جو ہے آہستہ آہستہ ڈکریز ہو جائے تو بچے میں خون کی کمی واقع ہو گئی ہے. اب خون کی کمی واقع ہونے کے کیا کیا بیماریاں ہیں, یہ جو ہے فیملی فزیشین یا ڈاکٹر حضرات جو ہے نا وہ بہتر طور پر دیکھ سکتے ہیں. اسی طرح اگر وائٹ سیل ان کی کمی ہو گئی ہے تو ان کے بھی بچے کی جو علامتیں ہیں بیماری کی اس سے ملا کر اور وہ یہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ بچے کو کیا بیماری ہے. اس طرح جو ہے وہ ڈائگنوسس میں آسانی پیدا ہو جاتی ہے, اور ڈائگنوسس کرنے میں مریض کے بہتر طریقے سے علاج کرنے میں لیبارٹری ٹیسٹ جو ہے کافی ہیلپ فل ثابت ہوتے ہیں.